میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، کنویں کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں، کنویں کے اندر اندھیرا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کتنے دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، نہ کسی کا سہارا نہیں ہے، نہ کسی کی مدد نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے بچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بادشاہ تک پہنچایا، مصر کے اندر بادشاہ بنا دیا، اندھیرے کنویں سے نکال کر۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر میرے بھائیوں اس کو مکہ المکرمہ اور شام کی مسجد کے اندر میرے بھائیوں زمین عطا فرما دی، حرم عطا فرما دیا کہ مکہ جیسے زمین عطا فرما دی اور شام جیسے زمین عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس کی تعریف میرے بھائیوں ہم کرتے کرتے تھک جائے، ہماری زبان تھک سکتی ہے لیکن تعریف نہیں تھک سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ المکرمہ کے اندر کافر اور مشرکین ظلم سہ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، طائف میں پتھر مارے گئے، مکہ کی زمین کے اندر کانٹے بچھائے گئے اور طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر مدینہ المنورہ کے اندر لے گئے اور سرداری عطا فرما دی میرے بھائیوں، اور سارے انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا دیا اور تمام مخلوق کے سردار بنا دیا میرے بھائیوں۔ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار رسالت نبی علیہ السلام کے مہر نبوت لگا دیا۔ ذلت کی خواہش سے میرے بھائیوں اور رسوائی کی خواہش سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچی چوٹی پر پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی پیٹ کے اندر درد ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درد کو مٹا کر اس کو شفا عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہے جس کی تعریف انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج انسانوں سے اللہ سے دور ہو چکا ہے، اللہ کے احکام سے دور ہو چکا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آوازیں سن رہے ہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت مسجد سے ہم یعنی قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو چکے ہیں، مسجدوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، نماز کے اندر ہم نہیں آ رہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا بہت بڑا میرے بھائیوں افسوس کرنے کی بات ہے۔ اس اللہ نے میرے بھائیوں ہمیں زندگی دی، ہمیں چین سکون دیا، ہمیں کھانا پینا دیا، ہمیں عیش و عشرت کی چیزیں دی، ہمیں سونے کے لیے گدے تکیے دیے، ہمیں سونے کے لیے یعنی بستر دیا اور ساری چیزیں دی، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں دی، ہمیں کام کرنے کے لیے طاقت دی، اللہ نے صحت دی، بیماریوں سے بچایا میرے بھائیوں۔ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تعریف میرے بھائیوں کم کر سکتے، اللہ کی تعریف ہماری زبان کم کر سکتی ہے، ہماری زبان اللہ کی تعریف نہیں کر سکتی، جتنی تعریفیں کرے یہ کم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں پھر بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے مسجد کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گھر کے اندر صبح صبح قرآن کی تلاوتیں سنائی دیتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گھروں کے اندر سے صبح صبح تلاوتیں کی قرآن کی تلاوت سنائی دیتی تھی کہ انسان اس کو سنتا تھا۔ اور آج میرے بھائیوں ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتیں نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو رہی، نہ صبح نہ شام نہ دوپہر، ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کا حق ادا کیا کر رہے ہیں؟
جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ میرے بھائی، ہمیں ظلم سے بچایا ہے، ہمیں مظلومین ہونے سے بچایا ہے اور آزاد زندگی دی ہے، لیکن میرے بھائی پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ بدر کے میدانوں میں گئے، احد کے میدانوں میں گئے، میرے بھائی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئے، حنین کے میدان میں گئے، ساری جنگوں کے اندر گئے، سارے میدانوں کے اندر گئے، میدان خندق کے اندر گئے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئے۔ ہم نے کبھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجدوں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر آندھی چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، خوب اندھیرا ہے، خوب آندھی چل رہی ہے کہ لوگ اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، زمین سے چپٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج مسجدوں کے اندر چٹائی تو کیا، مسجدوں کے اندر اچھی ٹائلس لگ گئی ہیں، اچھی لاری لگ گئی ہیں، اگر چٹائی نہ بچھائی جائے پھر بھی انسان آسانی کی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، اور پھر بھی اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، چٹائی بھی بچھائی جا رہی ہے، مخمل کی چٹائیاں بچھی جا رہی ہیں، اچھی چٹائیاں بچھی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صحابہ کنکریوں پر نماز پڑھتے تھے، درختوں کے سائے میں نماز پڑھتے تھے، جنگلوں میں بیابان میں نماز پڑھتے تھے، اور پہاڑوں پر نماز پڑھتے تھے۔ آج انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے، جنوب و شمال کا رب ہے، ساری جگہوں کا رب ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہ اللہ ہے۔ صحابہ کے بچے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو انسان یعنی سنتا رہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک جگہ پر کوئی بڑا آدمی حافظ قرآن نہیں تھا جس کو زیادہ قرآن آتا ہو، لیکن بچے کو قرآن آتا تھا، اس کو امامت کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ تم اس قوم کی امامت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، صحابہ کے بچے جو قرآن پڑھتے تھے، صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ قرآن